बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान ख़ान का जो उनके बारे में अफवाहें हैं वो बिल्कुल अब बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई हैं कि वो डयाला जेल से गायब हैं, उनको डयाला जेल से गायब कर दिया गया है। दूसरा, तहरीक इंसाफ की जो कॉल है उस पर हुकूमती चीखें और बिलावल जरदारी की जो एक नई मंतक है वो भी सामने आई, और आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत की पोजीशन क्या है उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा, IMF ने भी एक नया मुतालबा कर दिया जो कि मुझे लग रहा है इस हुकूमत के लिए नाकाबिले अमल है, और फ्लोर क्रॉसिंग की तबाहकारियाँ जो 63A का जो फ़ैसला दिया गया है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इमरान ख़ान के हवाले से इतलात है उसी हवाले से मैं आपको बात बताऊं कि मुल्क में सिर्फ 2 लीडर हैं, याद रखें, एक इमरान ख़ान और दूसरी इस मुल्क की अवाम, और तीसरा यहाँ पर कुछ नहीं है, बाकी सब कचरा है। अवाम है और लीडर दो ही, एक इमरान खान लीडर है और अवाम लीडर है, और कुछ नहीं रह गया। और चूँकि इमरान खान जेल में है तो अब 15 अक्टूबर का जो एहतजाज है, याद रखें कि अवाम ने खुद लीड करना है। इसलिए मैंने एक बात की है कि अवाम ही खुद लीडर है, क्योंकि अवाम ने ही अपने लीडर को निकालना है जिसके नज़रिए के साथ अवाम चल रही है। तो अवाम को अब ये सोचना है और ये फ़ैसला करना है। हमने भरपूर तरीके से 15 तारीख को जो है वहाँ पर डी चौक पहुँच कर पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, और आपकी तादाद मैटर करती है। याद रखें, जब आप 3, 3.5, 4 लाख की तादाद में डी चौक पहुँचेंगे ना तो इनकी शीशु निकल जाएगी। याद रखें, ये इतने का खौफ ज़्यादा है क्योंकि करप्ट लोग हैं, इसलिए ये, और गैर जमहूरी हैं, इसीलिए ये खौफ ज़्यादा भी हैं। तो एहतजाज आपको अब ये करना चाहिए, लीडरशिप के बगैर कैसे एहतजाज करना है ये आपको सीखना होगा, क्योंकि जिस तरह की फसाइयत इन्होंने मचाई हुई है, तहरीक इंसाफ जो है वो जितनी लीडरशिप है इनकी वो सारी किसी ना किसी तरीके से बहाने से जेल में फेंक रहे हैं। हत्ता कि इमरान खान का ख़ानदान जो है, जो गैर सियासी है और कोई सियासत में भी नहीं है, उनकी बहनें जेल में है, उनका भांजा जेल में है, ये सब कुछ हमारे सामने है, उनकी बीवी तक जेल में है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, और ये बेशरम बाज नहीं आ रहे, इतने ढीठ, इतने बेशरम वैसे मैंने कभी नहीं देखे, किसी दुनिया के किसी मुल्क में ऐसे बेशरम नहीं देखे जिस तरह अपने सियासी मुखालिफ के साथ ये कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग गैर सियासी हैं, जिनका सियासत से ताल्लुक़ कोई नहीं है, उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं वो हमारे सामने है। तहरीक इंसाफ और ये इनके जो वजीर हैं, इनकी अभी से जो है ना वो चीखो पुकार शुरू हो चुकी है। आप देखें, तहरीक इंसाफ कहते हैं कि अपनी सियासत पर नजरसानी करे और 15 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल वापस ले, ये हुकूमती अरकान कह रहे हैं। 15 अक्टूबर की कॉल किसने दी है? जब इमरान खान खुद जेल में है, साफ़ी ने सवाल किया अलीमा खान साहबा से, तो उन्होंने कहा कि अवाम खुद एहतजाज नहीं कर सकती, आईने पाकिस्तान अवाम को खुद निकल कर एहतजाज करने का हक देता है, और अवाम खुद निकल रहे हैं। ये अलीमा खान साहबा ने कहा, ये अपनी टाउट छोड़ते हैं कि जी कॉल किसने दी, कॉल किसने दी, और भाई इमरान खान पर पाबंदियाँ किसने लगाई मिलने के लिए, उनसे इंसानी हकूक छीने किसने, उनके जो बुनियादी हकूक हैं वो छीने किसने? बेशर्मो, ये कभी जाके अपने बापों से सवाल किया है आपने? ये नहीं सवाल करेंगे, क्योंकि हड्डी इस काम की नहीं मिलती, पैसे इस काम के नहीं मिलते, इसलिए ये लोग इस तरह के टुच्चे सवाल करते हैं। और अलीमा खान और उज़मा बहारी को डयाला जेल शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है, वो अदालत ने जुडिशल कर दिया गया है उनको, और ख़ान साहब को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। ये तहरीक इंसाफ की क़यादत बार बार कह रही है कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, उनकी शान को शदीद ख़तरात हैं। 2 थ्योरी सामने आ रही हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मामला तय किए जा रहे हैं, और भाई मामला ऐसे तय नहीं होते, जो ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तमाम लोगों से पाबंदी, कोई कैद तन्हाई है, किसी से मुलाकात नहीं हो सकती। तो इस चीज़ को खान साहब के जो डयाला जेल में नहीं है, ये नजम सेठी साहब के हवाले से खबरें चल रही हैं, उन्होंने कहा मैंने 5 दिन पहले ही कह दिया था कि इमरान खान को सिक्योरिटी का बहाना लगाकर ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया गया है जहाँ से डील के रास्ते खुल सकें।
عمران خان کو جہاں رکھا گیا ہے وہ ملٹری ایریا نہیں ہے، بلکہ ایک سیف جگہ ہے جہاں وہ موجود ہے۔ عمران خان بالکل صحیح سلامت اور درست ہے، کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں اور تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پہ بھی یہ گردش کر رہی ہیں باتیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صحیح ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو بھئی ان کے وکلا کو تو ملنے دیا جائے نا۔ یہ کون سی یہ اب وہ جو ڈرامے بازی ہے نا قوم کو بیوقوف بنانے والی، وہ نہیں چلے گی۔ اسی لیے تحریک انصاف کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ جو لیڈرشپ ہے نا، یہ اس کا بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ اس میں کمال ہے تو مراد سعید کا کمال ہے، جس نے ٹویٹ کر عمران خان کو جو خطرات ہیں اس سے آگاہ کیا، کیونکہ صحیح جانثاروں میں سے ایک جانثار مراد سعید ہے۔ یاد رکھیں کہ مراد سعید جو ہے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز تر عمران خان کو سمجھتا ہے، اسی لیے انہوں نے یہ کال اگر یہ نہ دیتے پھر بھی یہ لوگوں نے کال کے ساتھ نکلنا تھا، تو اسی لیے ان کی اب ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے 15 تاریخ کا، کیونکہ حکومت بھی دیکھے نا، وہ کہتے ہیں جی جناب پی ٹی آئی نے ہمیشہ جو ہے وہ سیاست ایسی کی ہے کہ ریاست اب ہم جو ہے پوری طاقت کے ساتھ ریاست جو ہے وہ طاقت استعمال کرے گی اور اس کو روکے گی وزیر دفاع۔ لیکن یہ نہیں کہتے کہ مینڈیٹ چور ہے، ہم نے چوری کا مال واپس کرنا ہے۔ اتنے بے شرمی، اتنی ڈٹائی کے ساتھ، اور میرا خیال ہے کہ پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا ایک ٹانگ قبر میں اور دوسری کیلے کے چھلکے پر، لیکن اپنی وارداتوں سے باز نہیں آتے، اپنی چوری نہیں چھوڑنی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ریانہ ڈار صاحبہ سے یہ شخص شکست کھایا ہوا ہے اور انہیں یہی اب خطرہ ہے کہ چونکہ قاضی صاحب کے جانے کا ٹائم ہے اور یہ معاملات اب کھلیں گے تو ہمارا کیا بنے گا۔ تو ان کو یہ اب، اور پچھلی دونوں سیٹیں جو ہے نا 2 الیکشن یہ جیتے ہی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہے، ان کو جتوایا گیا ہے باقاعدہ طور پر۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اس لیے ان کے اوسان خطا ہو چکے ہیں، اسی لیے یہ سب کچھ عمران خان کے خلاف اسی لیے کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں آج کے دن تک آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے اپنے کم از کم 7 بندے غائب ہیں، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ 7 بندے ان کے اپنے غائب ہیں۔ پی ٹی آئی کے اٹھانا تو بھی بات کی بات ہے، پہلے اپنے بندے تو پورے کر لیں۔ اور جناب آئینی عدالت کا چیف جسٹس وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مقرر کریں گے، یہ حکومتی مسودہ ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں انہوں نے کرنا کیا ہے۔ جس جج کو وزیر اعظم طے کرے گا لگانا ہے تو وہ اسی کا اپٹ آؤٹ بن کر رہے گا نا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے جب وہ میرٹ پہ ہی نہیں آئے گا؟ آپ مجھے اٹھا کر جج بنا دیں، میں مجھے جو لے کر آیا ہوگا میں اسی کے حق میں باتیں کروں گا۔ بھئی یہ ایک دنیا میں ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت ہونا چاہیے۔ لیکن یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ ایسا مافیا ہے، یہ اس ملک کو ایسی لا قانونیت کی دلدل میں گھیرنا چاہتا ہے کہ جس میں آئین، ججز، قانون، اس کی اہمیت بالکل ختم ہو کر رہ جائے۔ اور پچھلے 2 سالوں میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ عدالتیں آرڈر کرتی تھی کہ، اور باقاعدہ عدالتیں تو یہ کہتی تھی، جج صاحب کہتے تھے یار پریس کانفرنس کرو اور اپنی بھی جان چھڑاؤ اور ہماری بھی جان چھڑاؤ۔ یہ ججوں کے حالات بن چکے تھے۔ تو یہ اس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں، لہذا پاکستانیوں کو پاکستانی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور وفاقی آئینی عدالت کا قیام قائد اعظم کا خواب تھا، بلاول زرداری فرزند زرداری کا یہ نیا ایک لوچا فرائی کر دیا انہوں نے کہ جناب محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا خواب تھا۔ کبھی بھٹو کے خواب آ جاتے ہیں، بھٹو کے آئین کی آپ نے ایسی کی تیسی پھیرنے پر تلے ہیں جو بھٹو کی قیادت میں بنا۔ سارا کام بھٹو نے نہیں کیا، اس میں پوری جماعتیں متفق تھی، لیکن اس کے باوجود کہ چونکہ جس نے قیادت کی اس کے سر سے رہ جاتا ہے، لیکن اسی کے نانے کے آئین کے ساتھ جو یہ کھلواڑ کر رہے ہیں، جو یہ زیادتی کر رہے ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن ایک نئے سے نیا لوچا فرائی کر دیتے ہیں۔ اور وہی کہ جناب ہم زمین پر لوگوں کو کہیں کہ ووٹ ڈالیں، زمین پیسہ، یہ ان کے حالات ہیں۔ اور اگلی خبر کی جانب میں آپ کو بتا دوں، آئی ایم ایف کا پاکستان سے کرپشن کے خاتمے کے اقدامات کے لیے مطالبہ کیا ہے آئی ایم ایف نے، اور آئی ایم ایف نے کہا ہے کرپشن جو کیسز ہیں مقدمات میں سیاسی مقاصد کے لیے ہراسانی ختم کرے اور سرکاری اداروں میں شفافیت کو یقینی بنائیں۔ تو یہ کر ہی نہیں سکتے، ان کا تو دال دلی ہی نہیں چلتا۔ سارا کمائی ڈالر یہ سب کچھ سرکاری جو بیوروکریسی ہے ان کے ذریعے تو باہر لے کر جاتے ہیں۔
تو یہ کس طرح ختم کریں گے؟ یہ کبھی نہیں ختم کریں گے. یہ صرف اور صرف یہ کریں گے کہ جناب غریب عوام پر ٹیکس ٹرپل کر دیں گے اور بڑھا دیں گے، لیکن یہ کام نہیں کریں گے. یہ کام کریں گے تو پھنس جائیں گے. ان کی اپنی دال دلیا اور ان کی آلو لال کیسے حرام پر پلے گی؟ اصل مسئلہ یہ ہے. اور آخر میں آپ کو یہ بتا دوں، فلور کراسنگ کا جو معاملہ ہے اس کی تباہ کاریاں جاری ہیں، اور اسی حوالے سے تحریک انصاف کے لوگوں کے جو ایم این ایز ہیں، جو چونکہ وہ اب چھپے پڑے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ مقام پر منتقل کیا ہے. ان کے کاروبار توڑے جا رہے ہیں، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کی فیملیز کو ہراساں کیا جا رہا ہے. یہ تباہ کاریاں جو قاضی صاحب نے فیصلہ دیا 63A کا، جو قوم ان کو رہتی دنیا تک ایسی بد دعائیں دے گی کہ یہ یاد رکھیں گے اور یہ نشانے عبرت بنیں گے جن لوگوں کے ساتھ اس فیصلے کی وجہ سے یہ سلوک ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ عارف جٹ ایم این اے کے کاروبار کو عدالت نے عدالتی سٹے آرڈر کے باوجود سیل کر دیا گیا ہے. سٹے آرڈر ملنے کے باوجود یہ اس طرح کا ملک میں قانون چاہتے ہیں پاکستانیوں. اسی لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان جنگ آپ کی لڑ رہے ہیں، اور پاکستانیوں کی بڑی تعداد ڈی چوک میں پہنچنی چاہیے، اور اس مرتبہ آپ کو یہ پرامن طریقے سے وہاں پر بیٹھ جانا چاہیے جب تک کہ عمران خان کے رہائی کا معاملہ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا، اور عمران خان کے حوالے سے معاملات بالکل کلیئر نہیں ہوتے، ورنہ یہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں جس طرح کی اطلاعات ہیں. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.